وعلى آله وأصحابه الذين آووا وأحدا والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے اندر ایک عقلی لحاظ سے طے شدہ بات ہے اور ہر عقل والا انسان اس بات کو سمجھتا ہے جب کسی بھی چیز کے لیے خطرات زیادہ پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے اور قیمتی ہے، آپ کی ضرورت کی ہے، آپ کے کام آنے والی ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں خطرات بڑھ گئے ہیں. تو جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس چیز کی حفاظت کے لیے زیادہ چوکنا ہو جاتے ہیں. مثلا ابھی حالات بنے ہیں، ہماری جانوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، یہ وائرس، یہ بیماری ہماری جان کو نہ لگ جائے. تو کتنا اس کے لیے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. چونکہ ہماری جان قیمتی، ہماری جان ہمارے لیے ضروری. جان کے بغیر جہان کیا، جان کے بغیر دکان کیا، جان کے بغیر کاروبار کیا، جان کے بغیر گھر بار کیا. جب جان اتنا قیمتی ہے کہ سب کچھ جان کے لیے ہے تو ہم نے سب کچھ کو داؤ پہ لگایا جان بچانے کے لیے. کاروبار بند ہو جائے کوئی بات نہیں، جان بچانی ہے. دکان بند ہو جائے کوئی بات نہیں، جان بچانی ہے. گھر کے اندر محصور ہو جائیں، نظر بند ہو جائیں کوئی بات نہیں. بچوں سے، گھر والوں سے، فلاں سے، رشتہ داروں سے، فلاں سے، کتنے سارے معاملات ہم نے اس لیے بند کر دیے کہ ہماری جان کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. لہٰذا اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہماری جان قیمتی ہے اور یقیناً قیمتی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے وَلَا تَهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل تم نہ کرو جس سے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو. جان بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ جان ہے تو جہان ہے. لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہمارے لیے اس سے بھی قیمتی ایک دولت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان والی دولت میرے اور آپ کے نظریے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے کلام قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق مجھے اور آپ کو یہ بتایا سمجھایا گیا ہے کہ ہماری جان بھی بڑی قیمتی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس سے بھی بڑی قیمتی چیز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی جان تک کو لگایا ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کتنے انبیاء کو آروں پہ چیر دیا گیا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے جانیں قربان کی گئی۔ اگر کوئی آج میرے سے آپ سے پوچھے کہ کربلا والوں نے جانیں کس لیے قربان کی، تو ہم یہی کہیں گے ایمان کے لیے۔ اگر کوئی میرے سے آپ سے پوچھے کہ بدر و احد کی جنگوں میں صحابہ نے جانیں کس لیے قربان کی، فلاں فلاں غزوات میں جہادوں میں مسلمانوں نے جانیں کس لیے دی، اور اس کے بعد بھی صحابہ تابعین تبع تابعین آج تک یہ مسلمانوں میں سلسلہ چلتا آیا ہے، مسلمانوں نے جانیں قربان کی ہیں کس لیے کہ بھئی ایمان کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری جان جو واقعتاً قیمتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے اس جان کو بچانے کے لیے آج ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے ماسک پہن لیا، ہم نے ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لیے، ہم نے ایک دوسرے سے میل جول کم کر دیا، ہم نے اجتماعات کم کر دیے، ہم نے بازار مارکیٹیں بند کر دی، حالانکہ کروڑوں اربوں کا خسارہ ہے ایک ایک دن کا ملک کا، لیکن وہ سارا برداشت کیا صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری جان قیمتی ہے۔ تو جیسے جان قیمتی ہے میرے بھائی، اس سے زیادہ قیمتی میرے اور آپ کو جو اللہ نے دولت ایمان دی ہے، وہ جان سے بھی 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم نے اس جان کو بھی بچانا ہے، اور جان کے ساتھ ساتھ ہم نے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہر اس چیز سے بچنا ہے جو میری اور آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر بندہ الحمدللہ کلمہ گو کسی نہ کسی دین کے شعبے کے ساتھ ضرور تعلق رکھتا ہے، اور آپ جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ آپ اپنے اس شعبے میں مزید چوکنے ہو جائیے، مزید اپنے آپ کو تیار کیجئے تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، درود پاک کے لیے، کلمہ طیبہ کی تسبیحات و ورد کے لیے، نمازوں کے اہتمام کے لیے، تہجد کے اہتمام کے لیے، استغفار کے لیے، سورہ کاف کی تلاوت کے لیے، کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے ڈھال کے طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورت جو بندہ بھی جمعے کے دن اہتمام سے پڑھتا ہے، اگر پوری نہ پڑھ سکے تو صرف 10 آیتیں پہلے والی پڑھ لے اس کی ابتدائی، تو انشاءاللہ ہر فتنے سے اس کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ جان کی بھی حفاظت، ایمان کی بھی حفاظت، اب ان کے لیے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو آنے والا مہینہ ہے، جس کے شروع ہونے سے چند دن رہ گئے ہیں، جس کو ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، جو اتنی بڑی عظمت والا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس مہینے تک پہنچنے کے لیے روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آئے اللہ ہمارے لیے رجب کو برکت والا بنا دے، آئے اللہ ہمارے لیے شعبان کو برکت والا بنا دے، اور آئے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے اس دعا کا اہتمام شروع فرماتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں استقبال رمضان۔ جیسے ایک میرا معزز مہمان آنے والا ہو، آپ کا معزز مہمان آنے والا ہو، تو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے استقبال کے لیے ایک نظم تشکیل دیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہمارا
وہ مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے، جو برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، جو میرے اور آپ کی گناہوں کی مغفرت کا سامان لے کر کے آ رہا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے قرب کے لیے سامان لے کر کے آ رہا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے بلندی درجات کے ذرائع لے کر کے آ رہا ہے، وہ آنے والا مہمان ہم نے اس کے لیے بھی پہلے سے پلاننگ کر دی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر کچھ اعمال ہوں گے، مثلا روزہ اس کا ہمارے ذمے ہو جائے گا، تراویح اس کی ہمارے ذمے ہو جائے گی، اعتکاف اس کے اندر کیا جائے گا، اور لیلۃ القدر اس کے اندر آئے گی۔ یہ 4 کام ان کو اعمال رمضان کہتے ہیں۔ یہ 4 کام آپ کو رمضان کے بغیر نہیں مل سکتے۔ فرض روزہ آپ کو رمضان کے بغیر نہیں مل سکتا، سنت تراویح آپ کو رمضان کے بغیر نہیں مل سکتی، سنت اعتکاف آپ کو رمضان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیلۃ القدر جیسی عظمت والی رات آپ کو رمضان کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو ان 4 کاموں کو اعمال رمضان کہتے ہیں۔ جب یہ 4 کام اعمال رمضان ہیں اور اتنے جاندار ہیں کہ ایک ایک کام ان میں سے اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم ان کا اہتمام کر لیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزہ، تراویح، اعتکاف اور لیلۃ القدر، 4 میں سے ایک ایک کام اتنا مؤثر ہے، اتنا جاندار ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا اللہ کے ہاں قبول ہے کہ ایک ایک عمل ان 4 میں سے میرے اور آپ کے سابقہ سارے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ ایک دفعہ گناہوں سے آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے روزے نے سفارش کر دی، روزہ میں رکھوں گا، اس کا اہتمام کروں گا تو روزہ میری سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے تراویح، اسی طریقے سے اعتکاف، اسی طریقے سے لیلۃ القدر، یہ 4 میں سے ایک ایک کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے، اور نام لے لے کر کے فرمایا ہے جس نے اس کا اہتمام کر لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں، یہ سرکار مدینہ ترجمان خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حضور جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بات، اب ایسا ایک بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس، ایسا آپ کا مہمان آ رہا ہے آپ کے پاس کہ آپ میں سے ہر ایک چاہتے ہیں میں اس کے سامنے آؤں، اس کی مجھ پر نگاہ کرم پڑے، اگر اس کی نگاہ کرم پڑ گئی تو میری پچھلی زندگی بھی بن جائے گی، اگلی زندگی بھی بن جائے گی، مرنے کے بعد والی زندگی بھی بن جائے گی۔ ایسا کوئی مہمان آپ کو دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جس کی نظر کرم سے آپ کی قبر بھی بن جائے، آپ کی حشر بھی بن جائے۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی ہوگا، آپ کو دولت کے ڈھیر بھی دے دے گا تو وہ موت سے پہلے پہلے کام آ سکیں گے، موت کے بعد اس کی دی ہوئی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو اللہ کا مہمان ہے، یہ جو رمضان ہے، اگر اس کا میں نے استقبال کر لیا اور اس کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی تو اللہ کی قسم ہے کہ میری قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گی، جنت میں بھی بلند درجات مل جائیں گے۔ اگر رمضان مبارک آنے والے مہمان کا استقبال میں نے اس انداز سے کر لیا کہ وہ خوش ہو گیا اور اس کی نگاہ کرم مجھ پر پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ کچھ بھی کسی بندے نے ابھی تک عمل نہیں کیا، صرف اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی معافی کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی، بس یہ چانس آ رہا ہے رمضان مبارک کا، اللہ یہ بڑی بخشش والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، میرے پلے میں اور تو کچھ ہے نہیں، میرے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس وہ رمضان مجھے نصیب کر دے کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ بخشے جائیں۔ اسی تڑپ میں تھا، اسی انتظار میں تھا، اسی لگن میں تھا، رمضان آ گیا، رمضان کا چاند نظر آیا، یہ کھل اٹھا، یہ خوش ہو گیا، فرمایا صرف اس کے خوش ہونے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے،
اس لیے میں نے عرض کیا کہ استقبال رمضان اور اعمال رمضان ان دونوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک نظام تشکیل دینا ہے، اپنی زندگی کے معمولات کو، اپنے گھر کے کام کاج کو، اپنی ملازمت کے کام کاج کو اس انداز سے ترتیب دینا ہے کہ ہمارے روزے، ہماری تراویحاں، ہمارا اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، ان کے اندر کمی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ کی رحمت اور بخشش کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لی۔